السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے۔ آج ہم جارڈن کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ اردن اس ملک کا قدیم نام ہے جبکہ انگریزی میں اسے جارڈن کہا جاتا ہے۔ یہ ملک مشرق بعید میں واقع ایک قدیم اسلامی مملکت ہے جو اردن دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ جارڈن کے شمال میں شام، مشرق میں عراق اور سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل جیسے ممالک واقع ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 92,300 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 56,11,202 افراد تک شمار کی گئی ہے۔ اس ملک کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے اور سرکاری زبان عربی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی بہت سی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اب ہم اردن کی یعنی جارڈن کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ اردن کی تاریخ قدیم عبرانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو ابتدائے اسلام ہی میں فتح کر لیا تھا۔ 1500 سے 1900 تک یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ رہا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس کے زیر قبضہ مملکت کا شام کا حصہ رہا۔ 1932 میں موجودہ اردن کو برطانوی حکومت سے اشتراک حاصل ہوا اور امیر عبداللہ بن حسین نے برطانوی حاکم کی حیثیت سے علاقے کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ 1932 کے بعد مسلسل آزادی کی جدوجہد جاری رہی۔ پھر برطانیہ نے 1946 میں ایک معاہدے پر دستخط کر دیے جس کی روح سے اردن کو علیحدہ حیثیت سے عالمی برادری میں تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد 1948 میں جارڈن نے اسرائیل کے خلاف عرب متحدہ محاذ میں شرکت کی اور 1949 میں امیر عبداللہ نے اس مملکت کا نام ہاشمی اردن رکھا۔ 1951 میں امیر عبداللہ کی علیحدگی کے بعد ان کے بیٹے طلال کو تخت نشین کیا گیا، لیکن اس کی نااہلی کے پیش نظر 1952 میں حسین بن طلال نے نظام حکومت سنبھالا۔ طلال کے دور حکومت میں 2 مرتبہ اسرائیل کے ساتھ اس ملک کی جنگ ہوئی اور ہر مرتبہ فلسطین سے آنے والے مہاجرین کو ایک بڑی تعداد اردن کی معیشت پر بوجھ بنتی گئی۔ 23 جنوری 1999 کو شاہ حسین نے کینسر بیماری کے پیش نظر اپنے بھائی حسن بن طلال کو حکومت سے فارغ کر کے اپنے بیٹے عبداللہ بن حسین کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ 2 فروری 1999 کو ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک بادشاہ عبداللہ دوم جارڈن کے اقتدار پر برجمان ہے۔ یہاں کا طرز حکومت موروثی بادشاہت پر مبنی ہے، جس میں بادشاہ کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ قومی نمائندوں پر مشتمل ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زیریں ہے۔ اس ملک کو اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی رکنیت بھی حاصل ہے۔ مجموعی طور پر یہ ملک ایک غریب ملک ہے۔ آدھے سے زیادہ علاقہ لاوے کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت 45 سے لے کر 76 تک پہنچ جاتا ہے۔ اردن میں زراعت صرف 10% علاقوں پر ہوتی ہے، جہاں پر صرف عام سبزیاں اور پھل اگتے ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں گندم کی کاشت بھی محدود ذرائع پر کی جاتی ہے۔ اردن کی تہذیب و ثقافت میں عرب ممالک کی گہری چھاپ ہے۔ رسم و رواج اور علاقائی طور طریقے تقریباً عرب ممالک سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردن میں ڈرامہ، کلچر اور کھیلوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو جارڈن کی یہ تاریخ اور کچھ دلچسپ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے مستقل ساتھی بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔